الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں ایک بدبخت شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہم اس ملک پہ لعنت بھیجتے ہیں, ایسی حکومت پہ لعنت بھیجتے ہیں. جس عدالت نے اس کو جو ہے نا اس دہریے کو منظوری دی ہے ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ان کے خلاف آج اسماعیل خان شہر میں یہاں کی عوام نکل آئی ہے. قرآن پاک پہ انشاءاللہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں, ہمارا مال بھی قربان ہے, ہماری عزتیں سب کچھ قرآن کی حرمت پہ, قرآن کی عظمت پہ انشاءاللہ سب کچھ ہم قربان کر دیں گے. اسلام امن کا نام ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اس لیے ہم ان کے مذہبی کسی چیز کے توہین نہیں کرتے. بیکن ہاؤس کے پروجیکٹ کنکورڈیا کالج ڈیرہ اسماعیل خان میں FSC پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور ICS میں داخلے جاری ہیں. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر محدود سیٹس باقی ہیں. سعید احمد اختر کیمپس, نواب اڈا, ملتان روڈ, DI خان. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان محمد جویدہ. ناظرین, جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں ایک بدبخت شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. وہاں کی عدالت نے یہ اجازت دی کہ آپ لوگوں کے لیے آزادی, آپ لوگ جو کچھ بھی کر سکیں. انہوں نے یہ آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مسلمان کے دلوں کے ساتھ کھیلا, اور انہوں نے بدبخت انسان نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ان کے خلاف آج ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں یہاں کی عوام نکل آئی ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں کے جو سفیر ہے سویڈن کے, ان کو نکالا جائے. مزید جانتے ہیں ان کے کیا مطالبہ ہے اور یہ احتجاج جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ مزید کن مطالبات کے ساتھ یہ احتجاج پہ آئی ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے جو نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی, قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ ہم اس ملک پہ لعنت بھیجتے ہیں, ایسی حکومت پہ لعنت بھیجتے ہیں. جس عدالت نے اس کو جو ہے نا اس دہریے کو منظوری دی ہے ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جو ہے اور قرآن پاک پہ انشاءاللہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں, ہمارا مال بھی قربان ہے, ہماری عزتیں سب کچھ قرآن کی حرمت پہ, قرآن کی عظمت پہ انشاءاللہ سب کچھ ہم قربان کر دیں گے, سب کچھ لگا دیں گے. یہاں پہ تو عوام نکلے, لیکن ہمارے جو حکومت پاکستان کی سطح پر حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا, تو آپ کیا کہیں؟ حکومت کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, حکومت بھی سو چکی ہے نا. حکومت نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے یوم تقدیس کے بارے میں اعلان کیا ہے. آج یوم جمعہ بعد از نماز یوم تقدیس کا اعلان کیا ہے. بہرحال اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے. آپ کیا کہتے ہیں جس طرح ترکی اور جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے ان کے سفیر کو نکال دیا ہے, کیا یہاں پہ ہمارا بھی مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہاں سے جو ہے نا سویڈن کے سفیر کو نکالا جائے اور ان کے ساتھ فی الفور نکالا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ فی الفور نکالا جائے. میں کہتا ہوں بائیکاٹ کیا جائے, سویڈن کی حکومت کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. سویڈن میں نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی, انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگ یہ اظہار رائے جس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں, تو کیا کہیں گے؟ ہم نے تو آج تک مسلمان کو نہیں دیکھا کہ ان کا جو ہمارا جس طرح قرآن پاک ان کے بھی کوئی کتاب ہوگا. ہم نے آج تک مسلمان نے کبھی ان کے دل پہ ایسے زخم نہیں دیا جو ہمارے دل پہ وہ دے رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ حکومت سے, کیا توقع کریں اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا نام ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اس لیے ہم ان کے مذہبی کسی چیز کے توہین نہیں کرتے. ہم اپنے قرآن پاک کے جو اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے اس کے لیے سر تن کی بازی لگا دیں گے. انشاءاللہ سویڈن سے جتنا بھی ہو سکے گا ہم بائیکاٹ بھی کریں گے, اور ہمارے اپنے بزدل حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ غیرت کرے, وہ جرأت کرے, ان کے اندر مسلمانی والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اپنے مسلمانی کا اظہار کرے. سویڈن سفارت خانے کو بند کیا جائے, ان کو ملک بدر کیا جائے, اور ان کے جو مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے.